محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں ایک نورانی شان رکھنے والے پیغمبر ہیں۔ آپ مختلف خوبیوں اور مختلف خصوصیتوں کے حامل تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا اور ان کی فرما برداری کا اور ان کی احسان مندی کا اور ان کے خاندان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت آنے والے انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں اللہ سے مانگی تھیں، ان دعاؤں کو بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی وہ دعائیں وقتی اور عارضی صرف اس وقت کے لیے خاص نہیں تھیں، بلکہ آپ کی دعاؤں میں آنے والے انسانوں کے لیے سبق اور ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں میں آنے والے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ پیغام ہے آنے والے انسانوں کو کہ ہر وقت اللہ سے رجوع کرنے کا سلیقہ بندے کو سیکھنا چاہیے۔ ہر لمحہ ہر آن زندگی کے مختلف حالات میں، زندگی کے مختلف گوشوں میں، ہر حال میں بندے کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ ہی سے رجوع ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی قربانیوں کو، آپ کے خاندان کے حالات کو اور آپ کی آزمائشوں اور آپ کے امتحانات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ، کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر اگر تم چلو گے تو یہ تمہارے لیے کامیابی کا زینہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں گے اور ان دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری کریں گے، ان دعاؤں کا مفہوم، ان دعاؤں کا مطلب اور ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھ کر ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، وہ دعائیں اگر ہماری زبان پر بھی آ جائیں گی اور ہم اپنے دل کے احساسات کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ
ان دعاؤں کو اگر اللہ کے سامنے ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں، ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سبق آموز، نصیحت آموز، ایمان افروز دعائیں جو قرآن پاک میں ذکر کی گئیں، ان میں سے 2-3 دعائیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی، اس میں ہمارے لیے اب کیا پیغام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلوک اپنے والد کے ساتھ تھا، اس میں اولاد کے لیے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس میں اولاد کے لیے کیا پیغام تھا، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہو گئے، شکوہ شکایتیں انہوں نے نہیں کی، اللہ سے بدظن نہیں ہو گئے، اور مایوس ہو کر انہوں نے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کام تو اسی دربار سے ہوگا، یہ میرا مسئلہ یہیں سے حل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہی میری یہ حاجت پوری کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے میری ضرورت کا انتظام ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے پیغام تھا کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے کے عادی بنیں، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے کام تو پورے ہوتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، یہ سوچ کر مایوس ہو کر آدمی کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ مسلسل اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، کون سی گھڑی قبولیت کی ہو، ہماری زبان سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری ضرورتیں پیش ہوں، اور وہ لمحہ قبولیت کا ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل مانگتے رہے اور اللہ ہی سے مانگتے رہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس یقین کے ساتھ مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 86 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے تیسری دعا جو گزشتہ جمعہ عرض کی گئی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ سے یہ خدمت اللہ نے لی، اور یہ سعادت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر انہوں نے کی۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، اتنی بڑی نیکی انہوں نے کی، اتنے بڑے خیر کا کام انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا برابر کوئی بڑائی کا جذبہ نہیں، ذرا برابر دل و دماغ میں کہیں بڑائی کا کوئی تصور نہیں، اور زبان سے کوئی بڑا بول نہیں، دل و دماغ میں کوئی بڑی سوچ نہیں، بلکہ اتنا بڑا کام ہونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے عاجزی سے یہ کہہ رہے ہیں، تواضع سے یہ کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار عالم اتنا بڑا کام تو ہو گیا، لیکن آپ کی قبولیت کی بات ہے، آپ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیجیے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے پیغام تھا جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ آدمی کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، کتنا ہی بڑا خیر کا کام کیوں نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہونا اصل چیز ہے، اللہ کے ہاں قبول ہونا اصل چیز ہے، اور جو کام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا وہی بڑا ہے، جو کام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا،
جو نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی وہی کام آنے والی ہیں۔ تو یہ 3 دعائیں گزشتہ جمعہ عرض کی گئیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بے شمار دعائیں مانگی ہیں، ظاہری اور باطنی اعتبار سے، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، مادی اور روحانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بے شمار دعائیں مانگی ہیں۔ تو جو آیتیں میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہیں، یہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم، ایک سورت ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کے نام سے قرآن میں بیان کی ہے۔ اس میں ایک رکوع، پورا چھوٹا سا رکوع ہے مختصر، وہ پورا رکوع اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد انسانوں کی بھی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے۔ اولاد انسان بھی پیدا کرتے ہیں، جانور بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا امتیاز ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ان کو اعمال کا پابند بنانا، ان کے اخلاق کو سدھارنا اور سنوارنا، ان کی عادتوں کو درست کرنا، اور ان کو اللہ کا وفادار بندہ بنانا، اور ان کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا غلام بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں امتیاز اسی سے ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذمے تربیت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ اگر انسان تربیت سے غافل ہے، اولاد کی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے، تو پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ کا بندہ ہے تو اس کو اللہ کا بندہ بنائیں، اس کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے تو نبی کو وہ پہچاننے والا بنے، نبی کی زندگی کو وہ جاننے والا بنے، نبی کے کام کو وہ جاننے والا بنے، نبی کے نام کو وہ جاننے والا بنے، نبی کے اعمال کو وہ جاننے والا بنے، نبی کے اخلاق کو وہ جاننے والا بنے، نبی کی انفرادی زندگی کو وہ پہچانے، نبی کی اجتماعی زندگی کو وہ پہچانے، نبی کی عبادتوں کو وہ معلوم کرے، نبی کی معاشرتی زندگی کو وہ معلوم کرے، نبی کے معاملات کو وہ معلوم کرے، نبی کے اخلاق کو وہ معلوم کرے، نبی کے رات و دن کو معلوم کرے کہ رات کی تنہائیاں نبی کی کیسی گزرتی تھیں اور نبی دن میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا یہ امتی ہے تو وہ نبی کو پہچاننے والا بنے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کی پہچان کرائیں، نبی کی پہچان کرائیں، اللہ کا صحیح بندہ بنائیں، نبی کا صحیح امتی بنائیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بہت کم ایسے ماں باپ ملیں گے جن کو اپنی اولاد کی تربیت کا خیال ہے، ورنہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جن کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا وہ تربیت کرنا بھی چاہیں تو خود ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا خاک تربیت کریں گے اولاد کی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں باپ کو اور ماں کو، والدین کو کیا کیا فکر کرنی چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بتاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، بڑی جامع دعا ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے میرے سامنے یہ حاجت پیش کیا اور دعا مانگی۔ جب ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، امن و امان والا شہر بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے پروردگار میری اور میری اولاد کی حفاظت فرما اور ہم کو بچا لے اس بات سے کہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، بتوں کی پرستش کرنے نہ لگ جائیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ بت پرستی سے، بتوں کی پوجا پاٹ سے اے پروردگار میری اور میرے اولاد کی حفاظت فرما۔ دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا۔ بڑی آرزوں اور تمناؤں کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو اور اپنی چہیتی بیوی حضرت حاجرہ کو لے جا کر بے آب و گیاہ وادی غیر ذی زرع لے جا کر مکے کی سرزمین پر چھوڑ آؤ، جہاں نہ کوئی کھیتی ہے، دانا ہے، پانی ہے، کچھ نہیں ہے، زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ آگے کی آیت میں وہ دعا بھی ہے، پہلے وہ عرض کر دوں تاکہ دونوں میں جوڑ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے خلیل تھے، تو مقام خلیل کا حق ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی چوں چرا کے اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی چہیتی بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر اس جگہ پہنچے، وہاں ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً وہاں سے نکلنے لگے، اپنی اہلیہ کو بتایا تک نہیں اور تسلی کے جملے تک ان سے نہیں کہے، اتنا بھی گوارا نہیں کیا اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کو کہ میں اپنی بیوی کو بتا دوں کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، تم گھبراؤ نہیں، تم اطمینان سے رہو، اللہ تمہارا انتظام کرے گا۔ تسلی کے دو بول بولنے میں جو تاخیر ہوگی، اتنی تاخیر بھی حضرت ابراہیم نے گوارا نہیں کی، ان کو وہاں چھوڑ دیا اور فوراً وہاں سے نکل گئے، فوراً وہاں سے نکل گئے۔ حضرت حاجرہ آواز لگاتی رہیں، پوچھتی رہیں کہ تم یہاں کس کے بلبوتے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ یہاں کوئی دانا ہے، پانی ہے، زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، تم کیسے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، جانے لگے۔ بیوی بھی تو خلیل کی ہی تھی۔ حضرت حاجرہ نے جملہ بدل کر پوچھا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم یہاں ہمیں چھوڑ کے جاؤ؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلایا اور ہلا کر فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، تب تو آپ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو آپ چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نگہبان ہے، وہ دانے کا بھی انتظام کرے گا، پانی کا بھی انتظام کرے گا، زندگی کے ساز و سامان کا انتظام کرے گا۔ اللہ کا یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں لا کر اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو تو وہاں چھوڑ دیا، یہاں اللہ کا حکم پورا کر دیا، مقام خلیل کا حق ادا کر دیا۔ لیکن جب بچہ اور بیوی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر پہاڑ کے دامن میں جا کر وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار تیرے حکم کی تعمیل میں میں نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو، اپنے شیرخوار بچے چہیتے اسماعیل کو لا کر میں نے وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی دانہ نہیں ہے،
ایسی جگہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ چھوڑنے کے بعد میں وہاں جا کر آپ دعا فرما رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بغیر آگے پیچھے سوچے کہ، بغیر ان کے لیے کوئی ظاہری انتظام کیے کہ لا کر حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، اور پھر اہل و عیال کا بھی حق ہے، ان کی محبتوں کا بھی کچھ تقاضا ہے، تو جب یہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں جا کر ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کی، ان کے حفاظت کے انتظام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا فرمائی کہ اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا ایسے قبول فرمائی کہ آج بھی پوری دنیا کے پھل وہاں ملتے ہیں۔ حج کے موقع پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مکے والوں کو، اور مکے میں ایسی برکت اللہ نے روزی میں رکھی ہے کہ لاکھوں کا مجمع وہاں پہنچتا ہے، ایک لمبا عرصہ قیام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر اللہ نے ان کے لیے ایسا کشادہ اور وسیع انتظام فرما دیا، قیامت تک کے لیے وہاں برکتیں مقدر ہو گئی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، وہاں رکانے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اللہ نے ایسا امن والا شہر بنایا، وہاں انسانوں کو تو انسانوں کو، جانوروں کو بھی امن ہے۔ وہاں کوئی جا کر احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، کسی جانور کی طرف شکار کی نظر سے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا امن عطا فرمایا، اور اس مکہ مکرمہ کو ایسا امن کا گہوارہ اللہ نے بنایا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے پروردگار بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا پاٹ سے اے اللہ میری اور میری اولاد کی حفاظت فرما۔ دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ایک دعا امن و امان کی، انسان جہاں رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، رہنے سہنے کی جگہ میں امن انتہائی ضروری ہے، امن و امان انتہائی ضروری ہے۔ اگر امن و امان نہیں ہوگا، وہاں پریشانیوں اور خطرات کا ہمیشہ اندیشہ ہوگا، تو آدمی نہ دنیا کے اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ یہاں امن پیدا فرما، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جہاں امن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہاں آدمی دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے۔ تو انسان تمام سارے کاموں کا اور ساری راحتوں کا دار و مدار، مادی اور روحانی دونوں ترقیوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس جگہ پر امن ہو، خطرہ نہ ہو کسی قسم کا، کسی قسم کے حملوں کا، کسی قسم کی پریشانیوں کا، کسی قسم کے دشمن کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ تو امن ہوتا ہے تو آدمی دنیا کے اعتبار سے بھی کام کرتا ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے، مادی اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بھی ترقی کر سکتا ہے، عبادتوں میں یکسوئی کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ جہاں امن نہ ہو آدمی وہاں یکسوئی کے ساتھ عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس ایک دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو شامل کر دیا، شامل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں امن ہو جائے، امن و امان والا شہر یہ بن جائے۔
اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گناہ سے بچانے کی دعا اللہ سے مانگی جس کی مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آدمی اگر دنیا میں توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں مشرک بن کر اگر مر گیا تو پھر اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گناہ سے دور رہنے کی اور ایسے گناہ سے بچانے کی دعا مانگی کہ اے پروردگار میں اور میری اولاد شرک و بت پرستی سے دور رہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے اور اپنی اولاد کے عقیدے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی درستگی کی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی درستگی کی فکر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، یہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلو جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی رہبری اس سے ملتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نسلوں کو مشرک بنانے کی، ہماری نسلوں کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی ہر طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے عقیدوں کی فکر کریں، وہ خود بھی اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ان کے عقیدے صحیح ہوں، ان کا ایمان مضبوط ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کے ایمان اور اعمال کی فکر کریں، اولاد کے عقیدوں کی فکر کریں۔ ورنہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو نظام تعلیم چلایا جا رہا ہے، اس نظام تعلیم پر اگر ہم غور کر کے اپنی اولاد کو صحیح ماحول نہیں دیں گے اور ان کو صحیح دینی تعلیم نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا، نام تو اس کا مسلمان کا ہوگا، دل و دماغ مسلمان کا نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات ہوں گے، اور اس کے ذہن میں اس کے دل و دماغ میں شک ہوگا اسلام کے بارے میں اور اسلامی احکامات کے بارے میں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کر گویا ہمیں یہ پیغام دیا کہ اپنے عقیدے کی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی عقیدے کی بھی فکر کریں کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح رہے، ہماری اولاد کا عقیدہ بھی صحیح رہے۔ اس لیے کہ عقیدہ وہ چیز ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عقائد کے صحیح کرنے کی ضرورت اس بات بہت زیادہ ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اپنے عقائد کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو اس میں پیغام ہے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ جہاں عقائد کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کی درستگی کی طرف آدمی کو فکر کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ خاص طور سے نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز کی وجہ سے آدمی دنیا کی خیر و برکتیں حاصل کرتا ہے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صحیح نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے، جس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اتنی استعداد اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کے اندر پورے دین پر چلنے کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کے ہر حکم پر وہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اگر آدمی نماز ہی کا نہیں رہا تو پھر دوسرے اعمال کے سلسلے میں اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے کابینہ کے جو وزراء تھے، جو حاکم اور گورنر تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا کہ نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، وہ دین کے اور چیزوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے نماز کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں نماز کا پابند ہوں، میری بیوی نماز کی پابند ہے، میرے بچے نماز کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے اور فکر کرے کہ میں نماز پڑھوں گا، میری بیوی نماز پڑھے گی، بچوں کو نماز کی توفیق ہوگی۔ بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ باپ تو گھر میں بیٹھا موبائل چلاتا رہے یا ٹی وی دیکھتا رہے یا کسی اور کام میں لگا رہے، بچے سے کہے کہ بیٹا تو جا کر نماز پڑھ کے آ، باپ کے بولنے کے زور میں بیٹا ایک دو مرتبہ تو نماز پڑھ لے گا، لیکن یہ زبردستی کی نماز زیادہ دن باقی نہیں رہتی۔ باپ اپنے ساتھ بچے کو لے کر آئے، وہ خود نماز کا اہتمام کرنے والا بنے گا تو اولاد بھی نماز کا اہتمام کرنے والا بنے گی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس میں پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی سلامتی کی بھی فکر کریں اور اپنے اعمال کی سلامتی کی بھی فکر کریں کہ اعمال بھی ہمارے صحیح رہیں اور ہم اعمال کے بھی پابند رہیں اور ہمارے عقیدے بھی درست رہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی قرآن میں دعائیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بے شمار دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما، نیک لوگوں میں میرا شمار فرما۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ ہے، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اے پروردگار مجھے جنت کے وارثین میں سے بنا دے، یعنی مجھے بھی جنتی بنا دے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے پروردگار مجھے اس دن رسوا ہونے سے بچا لے جس دن پوری انسانیت کو تو جمع کرے گا، پوری انسانیت جمع ہوگی، پوری انسانیت موجود ہوگی، ایسے دن کی رسوائی سے میری حفاظت فرما دے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ اس بات کو عرض کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ہمارے لیے رہبری کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ دعائیں ہماری زبان پر جاری ہو گئیں اور ان دعاؤں کے مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر اگر ہم بھی اللہ کے سامنے یہ دعائیں مانگیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم کی دعائیں قبول فرمائی تھی، ان کی دعاؤں کو اللہ نے سنا تھا اور ان کے حق میں خیر کے فیصلے اللہ نے فرمائے تھے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے اور یہ دعائیں ہمارے لیے نجات کا اور ہمارے لیے مغفرت کا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سعادت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔